یہ کیس انشاءاللہ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، یہ نہ ان کا کوئی اس میں عمل دخل بنتا ہے، نہ ہی کسی شواہد کے اعتبار سے رونما صفحہ مثل پر آیا ہے، نہ ایف آئی آر سے مترشح ہوتا ہے، نہ ہی وہ قانونی عوامل اس میں جو ہے پائے جاتے ہیں جس میں انہیں ملزم ٹھہرایا جائے۔ اور میرے خیال میں اس سے بڑی عطا تارڑ اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو معذرت پبلکلی معافی مانگنی چاہیے کہ اس کا نام انہوں نے پہلے دن کیوں مشتہری کر کے ایک قتل جیسے سنگین الزام میں ان کا نام اس طرح کر دیا گیا۔ سیاست بھلے ہو 100,000 آپ سیاست میں اس طرح کے آپ اپنے اختلافی نظریات رکھیں، لیکن اس حد تک نہ گریں کہ ایک دوسرے پر جھوٹے قتل کے مقدمے کر کے اور ان کو سزائے موت کی جو ہے وہ ایک قسم کا ایکسپوز کریں اور یہ دکھائیں کہ آپ سزائے موت، آپ کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اسی طرح پھانسی لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ایسی نہج پر سیاست کو نہ لے جائیں کہ جو ہے اس ملک میں مزید افراتفری کی ایک کیفیت ہو، ایک سراسیمگی ہو، ایک خوف کی فضا ہو، اور اس طرح سے جھوٹے مقدمے کر کے آپ اپنے نہ صرف آپ یہ باور کرواتے ہیں کہ پولیس آپ کی غلام ہے، تابع دار ہے، آپ کی مرضی پر پرچے ہو رہے ہیں اور آپ کی مرضی پر پریشانیاں ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے آپ وکٹمائز کر رہے ہیں۔ تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثال ہے جو پاکستان میں قائم کی گئی ہے۔ انشاءاللہ 9 تاریخ ہوئی ہے اگلی، اور 9 تاریخ مدعی کو وہ موقع دینے کے لیے ہے کہ آپ آئیے گا اور آ کر اپنا جو ہے بیانی اور جو بھی معروضات ہیں آپ آ کر بیان کریں۔ عمران خان صاحب پہ 200 کی قریب کیسز ہیں، لیکن اس کیس پہ بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کی ٹیم کی طرف سے، آپ کی طرف سے بھی۔ ایسی کیا خاص بات ہے اس کیس میں؟ اس لیے کہ باقی کسی اور کیس میں سزائے موت نہیں ہے، اس میں سزائے موت ہے، قتل کی سزائے موت ہوتی ہے بھائی۔ اس سے اس کی سنگینی تو ظاہر ہے، کیونکہ اس سے بڑا جرم تو ہوتا نہیں ہے۔ تو اور پہلے ہم دیکھ چکے کہ ہمارے ایک سابقہ وزیر اعظم کو لحد میں اتارا گیا ایسے ہی 109 کے کیس میں، تو اس کی سنگینی تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ لیکن اس کا جھوٹ بھی اتنا زیادہ مترشح ہو کر سامنے آیا ہے کہ اب یہ لوگوں کو اتنا بے وقوف نہ سمجھیں۔ یہ 60 70 80 90 کی دہائی نہیں ہے۔ آج جو میڈیا، آج سوشل میڈیا ہے، اور جو اویئرنیس آج ہمارے بچے کے پاس ہے، اس سے نفرت پھیلتی ہے، اور اس کا جو ہے عوام نے پہلی ریئیکشن بہت نیگیٹو دی۔ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ مستقبل اصل ملزم کو بھی یہ ایک طرف کر دیا ہے، جو اصل قاتل تھے۔ میں خود بطور ایک وکیل کے میں چاہتا ہوں میرے وکیل کا قتل ہوا ہے، جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو پکڑے فوراً اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس طرح سے سیاسی اس کو رنگ دے دیتے ہیں تو اصل بھی بچ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے، میرے 50 سال کے تجربے میں یہی ہے کہ جب آپ جھوٹا کیس درج کرواتے ہیں تو اصل قاتل بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ صاحب انٹرم گورنمنٹ میں جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پر اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، آئین اور قانون کی حدود و قیود طے کرتا ہے اس حوالے سے کہ ایک پارٹی کا ریپریزنٹیٹیو اس عہدے پر بیٹھ سکتا ہے؟ سر جی بالکل بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس ملک کو تو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے۔ آپ کس آئین کی بات کرتے ہیں، کس قانون کی بات کرتے ہیں؟ کوئی آئین اور قانون اس ملک میں چل رہا ہے؟ سو اگر اسحاق ڈار کا نام لیا جا رہا ہے تو بادشاہ سلامت جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سمدھی اگر جو ہے وہ وزیر اعظم آ جاتے ہیں تو بادشاہ سلامت براہ راست خزانے پر بھی مالک ہو جائیں گے اور حکومت پر بھی مالک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خاطر جمع رکھیں، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا بھائی۔ اسحاق ڈار کبھی بھی پرائم منسٹر نہیں۔ اعتراض ہے تو نواز شریف صاحب کو لگا دیتے ہیں۔ نواز شریف تو مستقل جو ہے 4تھی مرتبہ آ رہے ہیں، وہ سیدھا جو ہے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر۔ یہی تو لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ عمران کو نیچے اتارو یا اندر کر دو یا لحد میں اتار دو، اور بادشاہ سلامت کو سیدھا وزیر اعظم کے گھر پہ لے آؤ۔ جس طرح سیدھا اسحاق ڈار کو مفروری سے لا کر آپ نے وزیر قانون بنا دیا، اسی طرح سیدھا ایک سزا یافتہ مفرور کو لا کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دو۔ یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ سر ابھی شوشہ چھوڑا جا رہا ہے اسحاق ڈار کے حوالے سے، یا کوئی انفارمیشن بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ 100% شوشہ ہے، اور اس لیے کہ نہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔
کیئر ٹیکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک غیر جانبدار شخص کو بنایا جائے جو کسی پارٹی سے واضح طور پر وابستہ نہ ہو، اور پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، کیئر ٹیکر نہیں لڑ سکتا. تو اسحاق ڈار تو بھائی ان کا سب سے بڑا وہ پرزہ ہتھیار ہے، اس کو تو وہ کہاں سے، یہاں تو رولا پڑا ہوا ہے کیونکہ وزارت خارجہ اب جو بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم فلانا اگلا ہوگا اور فلانا جو ہے وزیر خارجہ ہوگا اور فلانا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ جو بندر بانٹ ہو رہی ہے اگرچہ یہ ہونا نہیں ہے لیکن کہنے میں کیا حرج ہے، خوش فہمی میں کیا حرج ہے. سو اس لیے یہ نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے، نہ یہ ہونے جا رہا ہے. باقی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے یا سرکاری عہدہ نہیں لے سکیں گے، دونوں چیزیں نہیں لے سکتے. الیکشن کمیشن کیا کارروائی کر سکتا ہے اگر اسحاق ڈار ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن سکتے؟ وہ پہلے تو بھائی کیا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو عوام کو؟ کون تسلیم کرے گا ایسے فیصلے کو؟ کوئی فیصلہ اس کا نہ ہونے جا رہا ہے، نہ ہوگا، نہ ہی کوئی تسلیم کرے گا اس کو. اور الیکشن کمیشن جو ہے بالکل اس کو مسترد کرے گا، اس لیے کہ اگر تو راجہ ریاض جو ان کا اپنا ہے اور شہباز شریف آپس میں جو ہے وہ کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ چیلنج ہو جائے گا اور کوئی بھی عدالت اس کو جو ہے سسٹین نہیں کرے گی. لیکن یہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جو یہ خود باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں کیئر ٹیکر ہوگا تو فلاں کیئر ٹیکر ہوگا، یقین کرو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے. الیکشن میں جو ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں جس کے بعد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بڑے فیصلے کر سکے گا، تو اس کی آپ تائید کریں گے یا اس پر بھی آپ کو تحفظات؟ پہلے تو آپ کی جواب دے دوں کہ الیکشن کوئی نہیں ہونے جا رہا بھائی صاحب. یہ جب تک بلے کا نشان جو ہے بیلٹ پیپر پر ہے، الیکشن کوئی نہیں ہونا. اگر 90 دن نہیں، اگر پنجاب اور KPK کا الیکشن جو ہے 90 دن کے اندر نہیں ہوئے تو آپ فکر نہ کریں. 8 تاریخ کو یہ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں، 8 تاریخ کو، تاکہ 90 دن مل جائیں. وہ بھی 90 دن جو ہے وہ پتہ نہیں کب پورے ہوں گے، کب مکمل ہوں گے.